بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. ہماری بات جو ہے وہ دلالت سیاقیہ کے اس میں چل رہی ہے اور یہ خاتمہ ہے مفاہیم کا. انشاءاللہ اور 2 صفحے کے بعد جو ہے وہ مفہوم کی بحث ختم ہو جائے گی. تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ دلالت سیاقیہ کسے کہتے ہیں. دلالت سیاقیہ وہ ہے کہ جو نہ مفہوم ہو اور نہ منطوق ہو. ٹھیک. اب اور یہ جو 3 قسمیں ہیں دلالت اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ، ہم نے کہا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ دلالت سیاقیہ ہی کی قسمیں ہیں. آج جو ہے کچھ خاص ایسا نہیں ہے، بس مثالیں ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ آج جو ہے وہ بنا مفہوم بیان کیے ایسی تدبیر کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. بس اس میں دلالت اقتضاء میں آپ 2 باتیں مطلب اس میں رکھیے ذہن میں کہ دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں. دلالت اقتضاء میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 2 چیزیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو دلالت اقتضاء نہیں کہلائے گی. پہلی چیز کیا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ دلالت جو ہے کیا ہو، وہ مقصود متکلم ہو. ٹھیک ہے. جو دلالت ہے وہ متکلم مقصود، یعنی متکلم کی طرف سے وہ مقصود ہو. اس لیے کیوں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ بنا قصد کے دلالت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الدلالہ تابع للارادہ. یہ مطلب وہ ہے اصطلاح ہے اور جو وہ مشہور ہے کہ دلالت کیا ہوتی ہے. دلالت جو ہے وہ تابع ارادہ ہوتی ہے. تو بنا قصد کے دلالت ہو ہی نہیں سکتی. تو پہلا جو معیار ہے وہ دلالت اقتضاء کا کیا ہے کہ جو دلالت ہو وہ مقصود متکلم ہو. یہ ایک بات. اور دوسری چیز وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دلالت اقتضاء ہے کلام کی صحت، ٹھیک ہے، یا کلام کا صادقانہ، اس کلام کا صحیح ہونا یا کلام کا صادقانہ، اسی دلالت کے اوپر موقوف ہو. اگر یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی تو دلالت اقتضاء ہوگا، ورنہ دلالت اقتضاء نہیں. تو ہاں، کوئی اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے، صرف یہ ہے کہ دلالت مطلب مقصود متکلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلام کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ پھر دلالت تنبیہ کہلائے گی، دلالت اقتضاء نہیں ہوگی. بات واضح ہے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے، انشاءاللہ بس تدبیر کریں گے. کیا کہا کہ اگر یہ دونوں جز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، دونوں منات پائے جاتے ہیں تو دلالت اقتضاء ہے. دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی کوئی ایک نہیں، بس صرف یہ ہے کون کہ مقصود متکلم، نہیں صحت والا نہیں، مقصود متکلم. اگر مقصود متکلم دلالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دلالت تنبیہ ہے. اگر وہ نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ کلام صحیح ہو، کلام کی صحت جو اس پر موقوف نہ ہو، یہ دلالت تنبیہ ہے. اچھا، دلالت اشارہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی اس میں معیار نہ مقصود متکلم اور نہ جی. اس وجہ سے دیکھیے. اچھا، یہ دیکھیے جب ہم نے کیا کہا، اب آپ کو یہ اشکال کر سکتا ہے کہ حضور ابھی آپ نے یہ کہا کہ دلالت میں ارادہ شرط ہے، قصد شرط ہے. بنا قصد کے، بنا ارادے کے دلالت نہیں ہو سکتی. تو اور آپ دلالت اشارہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نفی ہے، تو پھر وہ دلالت کیسے ہوگی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں؟ جس میں قصد بھی ہو دلالت کی، اور جو ہے وہ صحت کلام اس پر موقوف ہو. ٹھیک ہے. اگر صحت کلام موقوف نہ ہو لیکن قصد ہے تو یہ دلالت تنبیہ ہے. تیسری دلالت جو ہم پڑھنا ہے اشارہ. اس میں کیا کہ دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے، دونوں نہ ہو. تو پھر یہاں پہ اشکال وہی آتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ دلالت وہی ہوتی ہے کہ جس میں ارادہ پایا جاتا ہو، جس میں قصد پایا جاتا ہو. تو بنا قصد کے، بنا ارادے کے دلالت کیسے ہو گئی؟ اور آپ اس کو کیا کہیں؟ دلالت الاشارہ. اس وجہ سے مسلم نے کہا کہ اصلاً وہ مسامحتاً ہم اسے دلالت کہتے ہیں، ورنہ دلالت اشارہ اصلاً دلالت نہیں ہے. بات واضح ہے؟ بس آپ دیکھیے گا. وہی دلالت الاقتضاء وہی ان تکون الدلالت مقصودۃ للمتکلم بحسب العرف. عرف عام کے اعتبار سے کیا ہو کہ دلالت جو ہے مقصود متکلم، یعنی متکلم نے اس کا قصد کیا. ٹھیک ہے. پہلا ستون. دوسرا ستون کیا ہے؟ وہ یتوقف صدق الکلام، اور کلام کا صادق ہونا، ٹھیک ہے، او صحتہ عقلا، او صحت یا صحت الکلام، کلام کا صادق ہونا یا کلام کا صحیح ہونا کیا ہے؟ عقلاً یا شرعاً یا لغتاً یا عادتاً. یہ 4 چیزیں ہیں اور اس کی سب کی مثال دیں گے. علیہا متوقف ہو کس کے اوپر؟ علی دلالت الاقتضاء. ٹھیک ہے. اسی دلالت کے اوپر جو کیا ہو موقوف ہو. یہ 2 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو ہم اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسی دلالت کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ آپ نے کل کہا تھا کہ سوال، تو یہ سوال اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں تو آپ اس تعریف میں یہ ذکر کریں گے کہ اقتضاء وہ ہے کہ جس میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں.
اب آئیے اب یہ کی بات دیگر ہے مسلسل، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو شرح کرنے کی ضرورت نہیں، بس تطبیق ہے بس. اب عادتاً شرعاً لغتاً جو کہا ہے اس کی ایک ہی بات دیگر ہے، مسلسل مثالیں ہیں بس اور کچھ نہیں ہے. مثال ہوا ٹھیک ہے، یہ مثال جو ہے وہ عقلاً ہے ٹھیک ہے، عقلی مثال. جیسے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کا یہ فرمان فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ٹھیک ہے، اسلام میں نہ خود ضرر نقصان کو برداشت کرنا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے یہ، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ٹھیک ہے. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. ٹھیک ہے، اس کو ایسے سمجھ لیجیے. بہرحال انہوں نے کیا کہا حدیث میں ہے کہ اسلام میں نہ خود نقصان برداشت کرنا ضرر اور نہ کسی کو ضرر پہنچانا ہے. بات واضح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں یہ چیز نہیں ہوگی، ضرر اور ضرار نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں، جبکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ضرر اور ضرار ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے نا. اسلام بھی ہے اور ضرر بلکہ اوروں کی بنسبت اسلام میں مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ضرر اور ضرار اسلام میں نہیں ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی جو کیا ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہاں پر اب دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر اب ایک چیز مقدر ہے. وہ کیا کہ یہاں پر منفی جو ہے ضرر اور ضرار کی نفی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے احکام شرعیہ، آثار شرعیہ اس کی منفی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے. سمجھے؟ تو یہاں پہ آپ اس کو جب تقدیر مانیں گے تب جا کر آپ جو ہے وہ اس کلام کی صحت کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کلام اگر ورنہ اگر ضرر اور ضرار کو بس اگر بنا کسی چیز کے مقدر مانے، یعنی آثار شریعہ احکام شریعہ کے مقدر مانے اس کلام کو دیکھیں گے تو یہ کلام صحیح نہیں ہوگا. جبکہ یہ حدیث پیغمبر مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس میں کیا ہے کہ ضرر و ضرار اسلام میں نہیں ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام میں ضرر و ضرار ہے. تو یہاں پر کیا مطلب تھا؟ اب اس کلام کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں آپ یہاں پر آثار شرعیہ یا احکام شرعیہ جو ہے کیا ہے اس کو مقدر مانیں. تو پیغمبر اسلام نے جو جس چیز کی نفی کی ہے وہ آثار شرعیہ، یعنی کیا مطلب اگر کوئی نقصان کسی کو پہنچا رہا ہے تو جو آثار شرعیہ ہیں وہ جو ہے کیا ہے اس کے مترتب نہیں ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ایک مسلمان جب بیع و فروخت ہو تو اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کسی نے کیا کیا غلط چیزیں خراب چیزیں اس کو جو کیا ہے صحیح بتا کر بیچ دیا، تو ایک سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہوگا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہہ رہے کہ ضرر نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے سامنے والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو اس میں کیا تو کہا کہ جو آثار ہیں مترتب ہوں گے، یعنی کیا مطلب یعنی اس کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو پیسے دی تو وہ چیز میری ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور پیسے کے مالک آپ ہو جاتے. تو کہ یہ جو آثار ہے یہ مترتب نہیں ہوگا، یعنی آپ کی ملکیت آپ کے حصے میں رہے گی اور وہ پیسہ میرے ذمہ میں رہے گا. تو جو آثار ہیں یہ مترتب نہیں ہوں گے. بات واضح ہے؟ ہاں. تو یہاں پر نفی کی گئی ہے، نفی آثار کی احکام کی، یعنی وہ کیا اب احکام کی نفی کیا مطلب یعنی وہ بیع صحیح نہیں ہوگی. واضح والی بات، ہاں وہ بیع صحیح نہیں ہوگی. اب دیکھیے عبارت دیکھیے فَإِنَّ صِدْقُ الْكَلَامِ، تو کلام کی صحت جو ہے وہ یہ کلام سے مراد کیا ہے؟ الکلام. کون سا کلام؟ ہاں احسن تم، یہ جو لا ضرر والا دیکھیے یہ کلام، اس کلام کی صحت موقوف ہے، یتوقف علی تقدیر الاحکام والآثار الشرعیہ، کہ آپ محتاج ہیں کہ یہاں پر آپ آثار شرعیہ یا احکام شرعیہ کو کیا کریں مقدر مانیں کہ یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے، تاکہ لتکون ہی المنفی حقیقتا، تاکہ آپ اب جب اس کو مقدر مانیں گے تو کہیں گے کہ جی ہاں پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں آثار کی نفی کی ہے، احکامات کی نفی کی ہے. کیوں؟ اب دیکھیے کیوں، اب یہاں پہ سوال ہے کہ حضور آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث میں تو واضح وسیع لا ضرر ولا ضرار، اس کی ضرر اور ضرار کی نفی کی گئی ہے، آپ احکام کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے لوجود ضرر و ضرار قطعا عند المسلمین، ہم مسلمانوں میں قطعاً دیکھ رہے ہیں کہ ضرر اور ضرار خود ضرر برداشت بھی کریں اور دوسرے کو نقصان پہنچاتے بھی ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں. بات واضح ہے؟ تو اگر یہ موجود ہے تو کیا یہ دونوں حدیث میں اور اس میں خارج میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی صحت کے لیے ہم اس کو مقدر مانیں گے. بات واضح ہے؟ فیکون النفی للضرر باعتبار نفی آثارہ، تو ضرر کی نفی تو ہے لیکن ضرر کی نفی کس اعتبار سے ہے؟ آثار کے اعتبار سے ہے. ضرر کی نفی، ضرار کی نفی آثار اور احکام کے اعتبار سے ہے. بات واضح ہے؟ جی. ومثلہ، اور اسی کلام کے مثل ہے کون سی جو حدیث ہمیں لا ضرر ولا ضرار، اسی کی طرح یہ حدیث بھی ہے کیا جو فرمایا گیا کہ رفع عن امتی ما لا يعلمون ومستر الیہ، ٹھیک ہے، کہ میری امت سے اس چیز کو اٹھا لیا گیا ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتے اور جس کے بارے میں وہ مستر ہے. تو یہاں پہ کس کی نفی کی گئی ہے؟
یہاں پر احکام کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ حکم گویا کہ آپ کے حق میں نہیں صحیح ہوگا. بات ہے. وہ مثال آخر, ایک دوسری مثال آپ دیکھیے, ہم نے کہا یہ مثال شرعن ہے. ٹھیک ہے, جسے یہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد, کہ جس کے پڑوس میں مسجد ہو تو پڑوسی کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کیا کرے, مسجد میں ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے, لا صلاۃ نماز نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے لا صلاۃ یہ جنس کی نفی کی جا رہی ہے, اصلاً اس کی نماز ہی نہیں ہے. کس کی؟ کہ جس کے پڑوس میں مسجد ہو مگر یہ کہ وہ کہاں نماز پڑھے, مسجد سے. تو اگر اس کلام کو اگر دیکھیے, اگر کلام کو بما ہوا کلام دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی جو نمازیں ہیں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم ہر کے سکن کے آس پاس میں مسجد ہوتی ہے اور ہم لوگ نماز سکن میں پڑھتے ہیں. صحت یا کاملتاً اگر تقویم آ رہی ہے تو یہاں پاس ہے اس طریقے میں لا صلاۃ کاملتاً. ٹھیک ہے, یعنی وہ ثواب جو مثال کے طور پر اگر نماز کا آپ کو 100 ثواب ہوتا تو آپ کے مسجد میں نہ پڑھنے کی وجہ سے, پڑوس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو 100 نہیں 90 ثواب ملے گا. بات واضح؟ ہاں, ورنہ جی صحیح ہے. ہاں, تو یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صلاۃ کی نفی نہیں کریں, جن سے صلاۃ کی نفی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ کمال کی نفی کی جا رہی ہے. ہاں, کمال کی نفی کی جا رہی ہے. کیوں نہیں صحت کی نفی کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. اگر صحت کریں گے تو پھر تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. ہاں, تو ہر جگہ ایک تھوڑی ہوتا ہے, تقدیر کے اعتبار سے ہے. ارے ابھی یہیں پہ آپ دیکھیے پہلے والے میں آپ نے احکام کو وہ کیا, احکام جو کہتے ہیں نا مناسبت الحکم والموضوع, ایک قاعدہ ہے کہ آپ جہاں پہ تقدیر اس سے کوئی مناسبت ہونی چاہیے. اگر یہاں پہ صحت کرے تو پھر کسی کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے, الا یہ کہ انسان مسجد میں نماز پڑھے. تو یہاں پر کیا ہے, کمال کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی وہ جو صلاۃ بما ہوا صلاۃ جو اللہ نے جو اس پر اجر رکھا ہے وہ 100% اگر آپ کو نہیں ملے گا. بات واضح ہے؟ تو دیکھیے فَإِنَّ صِدْقُ الْكَلَامِ وَصِحَّتُهُ, اس کلام کا صدق, اس کلام کا صحیح ہونا اور اس کلام کا صادقانہ یہ متوقف ہے کس بات کے اوپر, علی تقدیر کلمت کاملتاً, کہ آپ یہاں پر کیا کریں کاملتاً کی کو مقدر مانیں. یعنی اس طریقے سے گویا کہ یہ حدیث ہوگی لا صلاۃ کاملتاً لمن جارہ المسجد الا فی المسجد. بات واضح جی. ہاں محذوف ہے, یہ کاملتاً محذوف ہے کہ لیکون المنفی کمال, تاکہ کمال صلاۃ کی نفی کی جائے. لا اصل صلاۃ کی نفی نہیں ہو سکتی جی. ورنہ اگر اصل صلاۃ کی ہوتی نا تو پھر کوئی مجتہد یہ فتویٰ ہی نہ دیتا. ہر مجتہد کا یہ فتویٰ آپ کو رسالہ عملیہ میں ملتا کہ آپ کو نماز کبھی گھر میں نہیں پڑھ سکتے, آپ مسجد میں ہی پڑھیے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے تیسری مثال عقلاً وہ کیا ہے, قولہ تعالی واسأل القریہ. یہ ساری باتیں ہماری کس اس میں چل رہی ہیں, عنوان کیا ہے ہمارا, دلالت الاقتضاء. ہاں, وہ زیادہ دلالت الاقتضاء کیا ہے, ہاں کہ مقصود متکلم ہو, اور دوسری چیز کلام کی صحت. اب دیکھیے ابھی 2 مثالیں ہم نے پڑھی, ان دونوں میں کلام کی صحت, کلام کا صادقانہ موقوف تھا کس بات کے اوپر کہ آپ کسی چیز کوئی دلالت آپ موقوف کو رکھیں, مخفی رکھیں, ورنہ کلام صحیح نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں. نبی نے کہا کہ ضرر نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضرر ہے, تو یہ کلام صحیح نہیں ہوتا, مگر یہ کہ آپ نے کیا کیا وہاں پہ تقدیر مان لیا. اب آئی تیسری مثال کہتے ہیں واسأل القریہ. یہ اب آیت کی بات ہو گئی, کیا ہے قریے سے سوال کرو. نبی کو حکم ہو رہا ہے قریے سے. قریے سے کوئی کیسے سوال کر سکتا؟ قریہ کیا ہے, قریہ عبارت مثلا گھر, راستے, سڑک, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیہات سے کوئی نہیں سوال کر سکتا. یہاں پر کیا ہے فَإِنَّ صِحَّتُ وَعْلًا, اس کلام عقل حکم کرتی ہے کہ اس کلام کی صحت موقوف ہے کس کے اوپر, اللہ تقدیر لفظ اہل, کہ یہاں پر ایک اہل جو کیا ہو موقوف ہو. وہ کیا واسأل اہل القریہ. ٹھیک ہے, یعنی اہل قریہ سے سوال کرو نہ کہ قریہ سے. ٹھیک ہے. فَيَكُونُ مِن بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ, تو یہ کیا ہے, من باب حذف مضاف, یعنی اہل جو مضاف تھا اس کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو ذکر کر. وہ اللہ تقدیر معنی اہل, یا پھر یہ کہ آپ معنی اہل کو جو کیا کریں وہ مخفی رکھیں. فَيَكُونُ مِن بَابِ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ, تو کیا وہ مجاز عقلی کہتے ہیں. شرعاً مثال رابع, یہ شرعاً کی مثال قولہم, سے بعض لوگ کہتے ہیں کیا کہ اعتق عبدک عنی علی الف لأنہ عفوا اعتق عبدک عنی علی الف. ٹھیک, یہ کہا جائے کہ اپنے غلام کو آزاد کر دو میری طرف سے,
ٹھیک ہے. ہاں آزاد کرنا. اب یہاں پر اس میں کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے کوئی شخص ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جملہ ہے یہ جملہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ آپ یہاں پر کسی چیز کو تقدیر مانیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو یہ صحیح نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے باب عتق میں ایک وہ پڑھا ہے مسئلہ کہ لا عتق الا فی ملک. آزاد کرنا صحیح نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس چیز کی آپ کی ملکیت ہو. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو. ابھی ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہے. ہاں تو یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا آپ کا مگر یہ کہ آپ یہاں پر کسی چیز کو تقدیر مانیں. ٹھیک ہے. اب یہاں گویا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملکنی عبدک. یہ تقدیر مانی اس جملے کو کہ پہلے تم اپنے عبد کو میری ملکیت میں دو. ٹھیک ہے. پھر میری وکالت میں کیا کرو؟ عبدک انی. میری وکالت میں کیا کرو؟ تم اپنے غلام کا. بات واضح. دیکھیے یہ عبدک انی علی کہ 1000 درہم میں 1000 اس میں جو ہو وہ تم کیا کرو؟ اپنے غلام کو آزاد کر دو میری طرف سے. فإن نصیحۃ هذا الكلام شرعا شرعی اعتبار سے شرع حکم کرتی ہے. فإن نصیحۃ هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تملیکہ. یہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ طلب تملیک کر رہا ہے. پہلے چاہ رہا ہے کہ تم اپنے غلام کو مجھ سے بیچ دو. ٹھیک ہے. میری ملکیت میں دے دو. اولا لہو بألف لأنه لا عتق الا فی ملک. کیوں؟ اس لیے کہ عتق نہیں ہے صحیح بلکہ مگر یہ کہ ملکیت ہے. فیکون التقدیر تو گویا کہ جملہ اس طریقے سے ہے کہ ملکنی العبد بألف ثم اعتقه عنی کہ اپنے غلام کو 1000 میں میرے ملکیت میں دے دو اور پھر میری نیابت میں کیا کرو؟ اسے آزاد کر دو. اب تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا. بات واضح. ٹھیک ہے. چھٹی مثال. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا کہا تھا لغت کے اعتبار سے. قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأی مختلف. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نحن بما عندنا جو کچھ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. وانت بما عندك اور جو کچھ تمہارے پاس ہے. راض کیا ہے؟ راضی ہیں. والرأی مختلف یعنی ہم جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر راضی ہیں جو تمہارے پاس تم اس پر راضی ہو. والرأی مختلف ایک کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی چیز پر راضی ہوتا ہے مطلب وہ اور کوئی کسی چیز پہ راضی رہتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو جملہ ہے فإن نصیحتہ لغتاً یہ کلام یہ شعر جو ہے وہ صحیح ہوگا لغت کے اعتبار سے. کب؟ تتوقف علی تقدیر رازون کہ آپ یہاں پر ایک رازون کو جو کیا کریں خبر کو مقدر مانیں ورنہ یہ کلام صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا نحنو بما عندنا تو یہ نحنو تو مبتدا ہے. اس کی خبر کہاں ہے؟ ہاں اگر آپ رازن کو کہیں گے کہ رازن خبر ہے تو یہ کیا ہے؟ مطابقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ خبر جو ہے کیا ہے؟ یعنی نحنو کی خبر رازن نہیں ہوگی. جماعت کی خبر مفرد نہیں آ سکتی. یہ رازن و انتا کی یہ جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ یہاں پہ آپ کو خبر کو مقدر ماننا ہوگا. نحنو بما عندنا رازون و انتا بما عندک رازن والا یہ اس طریقے سے نحنو لأن رازن مفرد. آپ رازن کو نہیں کہہ سکتے یہ نحنو کی خبر ہے. رازن جو مفرد ہے لا یصح ان یکون خبر لنحنو یہ خبر نہیں ہو سکتی نحنو کے لیے. بات واضح. وجمیع الدلالات الالتزامیہ علی المعانی المفردہ تمام جو دلالت التزامیہ ہے معنی مفرد ہے معنی مرکبہ پہ نہیں ہاں مفرد معنی پہ. وجمیع المجازات فی الکلمہ مجازات فی الکلمہ ہو او فی الاسناد یا پھر مجاز فی الاسناد ہو. دونوں کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں. ترجع الی دلالت الاقتضاء ان سب کا مرجع جو کیا ہے؟ دلالت. یہ سب دلالت اقتضاء ہی کی باب سے. بات واضح ہے. اب دیکھیے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے. وہ اشکال اور جواب اس کے لیے تھوڑا سا توضیح ضروری ہے ورنہ عبارت سے واپس سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اس میں کیا اشکال یہ کیا ہے ہم نے اور یہ بات غالباً اس سے پہلے گزر چکی ہے. ہاں وہاں پہ ایک اختلاف گزرا تھا کہ جو مجاز ہے معنی مجازی جو ہوتے ہیں ہاں یہ آپ مفہوم میں داخل ہے یا منطوق میں؟ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے. مجاز مجازی ہے ایک حقیقت ایک مجاز. ہاں تو یہ مجاز جو کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے کا یعنی مطابقی ہے یا مفہوم ہے التزامی. ہم نے وہاں پہ اختلاف گزرا تھا کہ یہ مطابقہ ہے یہ التزامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ شاید کی بات حتماً گزر چکی ہے. اس پر ایک اشکال بھی ہوا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو اصل میں مجاز کی تعریف کی ہے نا اس تعریف میں جو کیا ہے غلطی تھی ہے نا.
تو اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے، مجاز یہ کسی قسم میں سے کہا کہ مطابقہ ایک قسم میں سے ہے، جبکہ اب اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ ہم معنی مطابقی میں کیا کہتے ہیں؟ معنی مطابقی وہ ہوتا ہے کہ ما یفہم من اللفظ ما یدل علیہ اللفظ بالمطابقہ، ٹھیک ہے، الفاظ کے دائرے میں رہ کر، ٹھیک ہے، جو معنی سمجھنا اسے معنی مطابقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبکہ مجاز میں ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، مجاز میں ایسا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیسے اس کو مطابق کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں آپ نے جو اس کی تعریف کی ہے، اس تعریف میں تھوڑا سا مطلب وہ تھا، یعنی وہ گویا کہ اختلاف مبنائی ہے، جن لوگوں نے اس کو داخل کیا ہے اس میں مطابقہ میں، انہوں نے اس کی تعریف تھوڑا الگ کی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، میں ابھی نہیں لکھ کے لایا ہوں، وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہاں انہوں نے کیا دیا کہ مطابقی، جو دلالت مطابقی میں آپ مجاز کو داخل کر رہے ہیں، تو مجاز تو اس سے لفظ سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہاں، تو آپ کیسے اس کو مطابقی کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ صحیح ہے کہ یہ لفظ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، جب آپ یہ جس مثال سمجھ لیجیے، جیسے کہتے ہیں رأیت اسدا فی الحمام، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اسد سے کیا مراد ہے؟ مرد شجاع، کیوں؟ ہاں، تو اب یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ورنہ اگر لفظ کو دیکھا جائے، دیکھیے وہی اختلاف ہے، خود اسد کو اگر دیکھا جائے تو اسد کا معنی تو کیا ہے؟ وہ شیر ہے نا، حیوان درندہ، لیکن آپ اس سے مرد شجاع کو لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرینے کی وجہ سے اس کو سمجھ رہے ہیں، بات واضح ہے۔ تو اب انہوں نے یہی اشکال ہے، کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کس طریقے سے، جب وہ حیوان مفترس پہ دلالت ہے اس کی، تو آپ مطابقہ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات واضح ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دیکھا ہمارے پاس دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اسد کو دیکھ کر حکم لگا دیں، یہاں پر اسد سے مراد جو کیا ہے؟ حیوان مفترس ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ قرینے کو دیکھیں، ہم فی الحمام، ٹھیک ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ حمام میں شیر نہیں ہوتا، حمام میں مرد ہوتا ہے، مرد شجاع، تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں، ہم نے قرینے کو دیکھ کر حکم لگایا۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے یہ قرینے کو دیکھ کر، تو اگر آپ قرینے سے جا رہے ہیں تو پھر ہماری بات صحیح ہوگی۔ آپ دیکھیے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ کہے کہ ان دلالت اللفظ علی معناه المجازی، کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی مجازی کے اوپر، من الدلالات المطابقیہ، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت مطابقیہ میں سے ہے، یہ بات گزر چکی ہے پہلے۔ فَكَيْفَ جَعَلْتُمُ الْمَجَازَ مِنْ نَوْعِ دَلَالَةِ الْاِقْتِضَاءِ، ابھی سے انہوں نے کہا تھا نا وَجَمِيعِ الْمَجَازَاتِ، تمام مجازات جو کیا ہے؟ دلالت اقتضاء میں سے۔ اسی کے اوپر اشکال ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مجاز جو ہے دلالت مطابقی ہے، تو آپ اس کو مجاز کو پھر اقتضاء کیوں کہہ رہے ہیں؟ اقتضاء میں تو التزام پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اقتضاء میں التزام لزوم بیان بالمعنی الاخص نہیں ہوتا، لیکن غیر بیان یا لزوم بیان بالمعنی العام ہوتا ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے مجاز کو دلالت اقتضاء میں سے قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ تو معنی مطابقی میں سے ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا تو پھر سے بتا دیں، پھر سے دیکھیے ان کا یہ مستشکل کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے جو جملہ کہا تھا وہ جمیع، دیکھیے وہ جمیع دلالات الالتزام، ایک لائن اوپر آئی ہے، وہ جمیع دلالات الالتزامیہ علی المعنی المفرد، ٹھیک ہے، تمام دلالت التزامیہ جو مفرد معنی کی دلالت کرتے ہیں، ایک بات، وہ جمیع المجازات، یہ سب کے کیا ہے؟ من دلالات الاقتضاء، یہ دلالت اقتضاء میں سے۔ تو اسی جملے پر اشکال ہے یہ والا کہ آپ کیسے مجاز کو دلالت اقتضاء کہہ رہے ہیں، جبکہ ابھی پہلے ہم کل انشاءاللہ اس کو وہ لکھ کر لائیں گے، جبکہ ابھی پہلے آپ نے کہا ہے کہ مجاز جو ہے وہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کہہ چکے کہ مجاز جو دلالت مطابقی کی قسم میں سے، مطابقی میں سے ہے، تو پھر آپ اس کو دلالت اقتضاء کیوں کہہ رہے ہیں؟ اقتضاء میں تو التزام پایا جاتا ہے، آپ کے دونوں بات میں تضاد ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو یہ اشکال ہے۔ اب دیکھیے ان دلالت اللفظ علی معنی المجازی، لفظ کی دلالت معنی مجازی پہ، آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، لفظ کے اوپر لکھ سکتے ہیں اسد، ٹھیک ہے، معنی مجازی کے اوپر مرد شجاع، تو لفظ یعنی اسد کی دلالت مرد شجاع کے اوپر، یہ کیا ہے؟ معنی مجازی ہے۔ یہ کیا من دلالت المطابقیہ، التزام التزام مفہوم میں ہوتا ہے، مفہوم میں، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہی یہ تو دلالت ہے مطابقیہ میں سے مجاز۔ فَكَيْفَ جَعَلْتُمُ الْمَجَازَ مِن نَوْعِ دَلَالَةِ الْاقْتِضَاء، تو آپ اس کو نوع دلالت اقتضاء میں سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ سمجھ، ابھی اوپر کہا ہے انہوں نے جمیع المجازات من دلالت الاقتضاء، تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ آگے آپ کو بڑھانا ہوگا، آپ
آپ کو سمجھنے کے لیے پڑھانا ہوگا کیا کہ جبکہ اقتضاء میں کیا ہوتا ہے، اقتضاء میں التزام پایا جاتا ہے، گرچہ وہ التزام جو کیا ہو غیر بیان ہو یا لزوم بیان بمعنی العام، ٹھیک ہے۔ نقول له، تو مصنف کہہ رہے کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ھذا صحیح، یعنی آپ کا اشکال صحیح ہے، درست ہے۔ کیا صحیح ہے کہ مجاز کس میں سے ہے؟ دلالت مطابقیہ میں سے ہے۔ ومقصودنا من کون دلالت علی المعنى المجازی من نوع دلالت الاقتضاء هو دلالت نفس القرینہ المحفوف بها الکلام على ارادت المعنى المجازی اللفظ لا دلالت نفس اللفظ علیہ بتوسط القرینہ۔ ہاں بس کہہ رہے کہ بس یہاں پہ اعتبار کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا بتایا تھا، ہم نے دو راستے ہیں، رأیت وسطا فی الحمام میں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ جو مرد شجاع کو اخذ کر رہے ہیں اسد سے، ایک راستہ یہ ہے کہ خود لفظ اسد سے کہیں کہ یہاں پہ لفظ اسد دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد مرد شجاع ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ قرینہ کہے کہ نہیں، یہ قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے مرد شجاع ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بس لحاظ کا فرق ہے۔ اگر آپ نے جو اشکال کیا ہے وہ آپ نے یہ لحاظ کیا ہے کہ ہم اسد سے مرد شجاع سمجھ رہے ہیں، بات واضح ہے؟ تو اگر ہم اسد سے مرد شجاع کو سمجھیں گے تو آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن ہم اسد سے مرد شجاع نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم قرینے کو پہلے دیکھ رہے ہیں پھر اس سے مراد لے رہے ہیں کہ یہاں پہ مرد شجاع ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، دیکھیں یہ مطابق کی ہو گئی بات، یعنی التزامی ہو گیا فون، مطابق نہیں التزامی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں وہ مقصودنا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصودنا من کون دلالت علی المعنى المجازی من نوع دلالت اقتضاء، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ معنی مجازی جو ہے کیا ہے دلالت اقتضاء میں سے، ہماری مراد یہاں پر کیا ہے، یہ ہے کہ ہوا دلالت نفس القرینۃ المحفوف بها الکلام، کہ کلام میں جو قرینہ پایا جاتا ہے، محفوظ یعنی موجود ہے، پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے، ملا ہونا، کہ وہ جو قرینہ کلام میں ملا ہوا ہے وہی اس بات کو دلالت کر رہا ہے کہ اعلی ارادت معنی المجازی من اللفظ، کہ لفظ سے کیا ہے معنی مجازی مراد ہے۔ اب یہاں پر آپ مثال جو ہم نے دی اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی خود حمام جو قرینہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ اسد سے مراد کیا ہے، مرد شجاع ہے، بات واضح ہے؟ ہاں، لا دلالت نفس اللفظ، یہاں نفس لفظ کے اوپر کیا لکھیں گے، تھوڑی سی بحث سخت ہے، تھوڑا سا غور کیجیے، ذہن دماغ لگائیے اس میں، ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میں کہہ رہے لا دلالت نفس لفظ، ہاں نفس لفظ کے اوپر کیا لکھیں گے آپ، اسد، ہاں یعنی کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خود اسد اس بات کو دلالت نہیں کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد مرد شجاع، بلکہ ہم نے قرینے کو دیکھا ہے۔ لا دلالت نفس لفظ علیہ بتوسط القرینہ، یعنی لفظ اسد مع القرینہ اس بات کو دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرینہ اس بات کو دلالت کر رہا ہے کہ اسد سے مراد جو ہے کیا ہے، بس اعتبار کا فرق ہے۔ والخلاصہ، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، ہم دلالت اقتضاء اگر کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ ان المناط فی دلالت الاقتضاء شیئان، کہ دلالت اقتضاء میں جو مناط ہے، معیار ہے، دو چیزیں ہیں، کیا، الاول ان تکون الدلالۃ مقصودہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دلالت جو کیا ہو مقصود ہو، ٹھیک ہے، یعنی مقصودہ مقصود متکلم ہو، یعنی متکلم جو کہہ رہا ہے اس کو مراد بھی لے، ہاں، اور اس کے بعد آگے ہم نے بتایا تھا آپ کو کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت کا مقصود ہونا ضروری ہے، مقصود متکلم، اب اس کے آگے آپ پڑھائیں گے کیوں، اس لیے کہ بدون قصد اصلا دلالت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ آگے آپ اس جملے کو پڑھائیے گا بار بار، کیوں اتنا مطلب یہ اتنا کیوں مطلب شدید ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں مقصود متکلم ہونا ضرور چاہیے، اس لیے کہ الدلالت تابع للارادہ۔ والثانی، دوسرا جو معیار ہے کیا، ان یکون الکلام لا یصدق او لا یصح بدونها بدون دلالہ، کہ بدون دلالت اقتضاء جو کیا ہے کلام صحیح نہ ہو اور کلام صادق ہی نہ ہو، اور اس کی مثالیں ہم دیکھیں، ہم نے 6 مثالیں یہاں پر دی ہیں مسلسل، ٹھیک ہے۔ ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مضمرا او معنی مرادا، ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو دلالت ہو وہ چاہے لفظ مضمر ہو یا پھر کیا ہو معنی، دیکھیے جیسے وہاں پہ کیا تھا وصل القریہ میں، آپ معنی اہل کو مراد مخفی مانگ لیجیے یا پھر لفظ اہل کو مراد لیجیے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اہم چیز کیا ہے کہ کسی چیز کو آپ کو مخفی یہاں پر ماننا ہوگا کلام کی صحت کے لیے، بنا اس نہیں ہو سکتا، ہاں چاہے حقیقی یا معنی، چاہے یہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔